بالکل ٹھیک ہے. طوبہ سید صاحبہ، میں مختارہ مائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ نے شاید بات انکریج نہیں کیا جاتا، سسٹم بڑا ویک ہے. جو پہلی سیڑھی ہے پولیس وہی سپورٹ نہیں کرتی وکٹم کو اور ڈراتی ہے اس کو، اسے کوپریٹ نہیں کرتی، مجبور کر دیا جاتا. وہ تو کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ روز مریں آپ ایک ہی دفعہ مر جائیں. مطلب خدا نخواستہ وہ کہہ رہی ہیں کہ خودکشی کر لی جائے اس عورت کو یا اس لڑکی کو جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. طوبہ صاحبہ کی کال ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا. خلیل صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں. سر وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہراسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، عورتیں لڑکیاں غیر محفوظ ہیں، آئے روز ریپ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سر ہوز ریسپانسبل آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to everybody who is listening and who is in the panel. It's of course a very shocking news کہ جس طرح وہ سمر صاحبہ کہہ رہی ہیں. ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ صرف اس ایما پر کہ چند لوگوں نے کہیں اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے تو آپ پورے مرد کو، سارے مرد فوق کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا سوسائٹی کے لیے. میں بہت دیر سے اس بات کے اوپر دلالت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز اس طرح الگ ہو کے سوچنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ ہمیں کچھ ملے گا. we'll have to seriously sit down to understand کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہماری دوسری جینڈر سے غلطیاں ہو رہی ہیں. we are part and parcel of each other. اگر ہم اس طرح مرد کو گالی دے کر سوچیں گے کہ ہم سلوشن نکال لیں گے تو میں نہیں مانتا کہ ہم کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکیں گے. میں آپ کی گفتگو سے بھی، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ پر بھی، کہ آپ اس طرح بولتے ہیں جیسے یہاں کے سارے مرد جو ہیں وہ خواتین کو ہراس کر رہے ہیں اور in every street the same thing is happening. It happens occasionally somewhere. میں تو سر ریفرنس کیسز کوٹ کر کے ذکر کر رہا ہوں نا ان کا. سر سنیے، آپ بیچ میں نہیں بولنی ہے، بولیے بیچ میں ادرا نہیں بولنا. نہیں بول رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ اب بعد میں جب میں when I've done please then talk about it. یہ جو نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے نا کہ in every street and everywhere this sort of incident is happening، یہ بہت برا نیریٹو ہے جس کے بڑے دور اثر نتائج ہیں اور اس کے پیچھے باقاعدہ پلان ہے. اگر آپ اس بات پہ آف کورس آپ میرے ہاں عورت کو ساری آزادی ہے، آپ رات کو بھی نکلیے، آپ سائیکل بھی چلائیے. کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو نارملی ہم مرد ہوتے ہیں جو اس کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلی بات. اور دوسری بات آپ سمجھیے، بشمول مردوں کے ایک ریزنیبل لباس پہننا تو آپ کی اخلاقی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ لباس پہننا میٹر نہیں کرتا اچھا، تو وہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. وہاں آپ کو بیٹھنا ہوگا اینڈ یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس بیفور یو اسپیک اباؤٹ اٹ. ہمارے جہاں 22 کروڑ کی آبادی ہوتی ہے وہاں بہت سارے ایلیمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ مردوں میں ملتے ہیں جو اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں. اور ہم تمام مرد بلا توقف ایک پل میں اس کو گالی دینے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سمر ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے. ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ بالکل ہماری ماں بہن کے ساتھ ہونے والا حادثہ ہے. لیکن خدا کے واسطے آپ بھی سمر اس بات کو سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی خدا نہ خواستہ ایک مرد کی غلطی پر سارے مردوں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. یہ غلطی مت کیجیے. ہمیں مل کر اس کا سدباب کرنا ہے اینڈ ویل ہیو ٹو ہیو اے ونڈرفل ڈبیٹ آن اٹ کہ کسی نہ کسی طرح ہم ایک ایسی کنڈیوسیو ڈبیٹ کریں جو پروڈکٹیولی کسی نتیجے پر لے جائے، انسٹیڈ کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہیں. بالکل صحیح ہے سر، ویری رائٹ. آئیے دس از ہائی ٹائم. اس سے پہلے کہ برے ایجنڈے والی عورتیں جو ہیں وہ ہم سے یہ سارا وقار چھین لیں، مل بیٹھ کے اس کے سلوشنز نکالتے ہیں. سر خلیل صاحب میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ رسپانسبل کون ہے سر آپ کی نظر میں؟ اگر اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں گے تو میں آگے بڑھوں. سر یہ ڈبیٹ ریکوائر، اس کے لیے I have told you need a debate, you need a heavy duty debate جس میں
فلیکسیبلٹی ہو اور ایک دوسرے کا موقف سننے کی طاقت ہو. جہاں کہیں بہت بھیڑیا قسم کے مرد موجود ہیں تو وہاں کہیں کچھ خواتین سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ اس کو ایڈیفائی کرتی ہے سچویشن کو. بالکل. اس کے بعد ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے جس قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے اس وقت, وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, مل جل کے ان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا. ایک 40 منٹ کے پروگرام میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. طوبہ صاحبہ نے جوائن کر لیا. خلیل صاحب نہیں کر سکوں گا. گاٹ دا پوائنٹ. طوبہ صاحبہ, خلیل الرحمان قمر صاحب ایک بات جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی غلطی کو تمام مردوں سے نہیں جوڑنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مس ہو رہی ہوتی ہیں, جو کہ جن کا خیال عورتوں کو رکھنا چاہیے. مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کا کیا جواب دے سکوں گی. میرے خیال سے ہمیں اوور آل سماج کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتیں بتدریج مردوں سے بہت زیادہ ان پہ سیکشل وائلنس بھی ہوتا ہے, پیٹریارکل وائلنس بھی ہوتا ہے. اور پیٹریارکل وائلنس صرف ریپ نہیں ہے, اس کی مختلف قسمیں, اس کی شکلیں ہیں, مختلف فارمز میں اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ گھروں میں ہوتا ہے, بازاروں میں ہوتا ہے, اسکولوں میں ہوتا ہے, یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, عدالتوں میں ہوتا ہے, پولیس اسٹیشنوں میں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کریں کہ وہ بڑی آسان لگے. یہ پورا ایک سماج کا نظام ہے جس کے اندر مستقل مختلف طریقے سے استحصال ہوتے ہیں, اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. دنیا بھر میں اس پہ کام بھی بہت کیا گیا, لکھا بھی بہت گیا ہے. ایک پورا ایکڈیمیا کا فیلڈ ہے جینڈر اسٹڈیز, جس پہ مکمل طور پہ اس پہ بات ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کے کریکولم کے اندر ان چیزوں کو پوری طرح سے ڈالیں کریکولم کے اندر, تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. کیونکہ جب آپ کو سمجھ نہیں ہوتی تو آپ سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرح سے اس کا اظہار کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے, اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ سماج کے اندر تو ناانصافی یا ظلم کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس میں تو بالکل کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن عورتوں کے ساتھ وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کو دیکھنا پڑے گا. اس کو اتنی آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ مردوں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے. اس کی بڑی وجوہات ہے اور بڑی گہرائی سے لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے, اس کو سمجھا بھی ہے. یہ اس وقت انٹرنیشنلی ہر یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اس پر کام ہونا چاہیے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے طوبہ صاحبہ, اس پر بات کروں گا کہ جو زیادتی کے کیسز ہیں وہ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہیں, اور خلیل صاحب سے ہی ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ عورتیں اس معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں جہاں عورت کو محفوظ ہونا چاہیے, غیر محفوظ کیوں ہیں.